أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. صدق الله العظيم. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ یقیناً اللہ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر اور اپنے انعامات انسان پر خاص طور پہ ذکر فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا ہے، جس کی تقریباً میں کل کے سبق میں گزشتہ سبق میں وضاحت کر چکا ہوں۔ تکبر کے تحت الذین یستکبرون عن عبادتہ، تکبر کے تحت میں، بلکہ یہاں سے اوپر ایک آیت تھی وہ الا کبر ما هم ببالغی، کہ انسان کو تکبر جچتا نہیں ہے، وہاں میں عرض کر چکا ہوں۔ تو رات اللہ نے دی سکون حاصل کرنے کے لیے کہ انسان اس میں آرام کرتا ہے اور دن میں اپنے کام کاج نمٹاتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن اور رات ان 24 گھنٹوں کے جواب میں، کیونکہ 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر گھنٹہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ تو جب اللہ کا فضل 24 گھنٹے ہے تو ہمیں اس کا شکر بھی 24 گھنٹے ادا کرنا چاہیے، لیکن فرمایا اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، تو تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو۔ اسی طرح بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بخشا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ نے جب زمین کو بنایا تو یہ ہلنے لگی یا کب کپانے لگی یا جو بھی معاملہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ٹھہرانے کے لیے اس میں میخیں گاڑ دیں، یعنی پہاڑ رکھ دیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تو اس بات پر قادر ہیں، کن فیکون کی طاقت سے ٹھہرا دیں، لیکن چونکہ اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جو عمل اس کائنات کی تخلیق میں کیا ہے، اور جو زمین سے تعلق رکھتا تھا انسان سے، دنیا سے، تو اسے زیادہ تر اسباب کے ساتھ ہی جوڑا ہے، انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سبب اختیار کرنے سے کامیابی حاصل ہوگی، سبب اختیار کیے بغیر اللہ پر توکل یہ بے وقوفانہ اور جاہلانہ حرکت ہوگی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے بھی سکھایا، اپنے عمل سے بھی سکھایا اور اپنے اقوال سے بھی،
ایک सहाबी आए कि बाहर ऊंट छोड़ कर आया हूं। फरमाया बांध कर आए हो? फरमाया नहीं। फरमाया उसे बांधो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। ऐसे ही जंग के मौके पर सिर्फ घर में बैठकर दुआ नहीं की, जैसे आज मैं और आप अहले फलस्तीन के लिए कर रहे हैं, बल्कि मैदान जंग में उतरे और कुफार के सामने सफ बस्ता हुए। कान्नहुम बुनियान मरसूस, आप पढ़ चुके हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल किया है और अल्लाह से दरख्वास्त भी की है, आजिजाना दुआएं भी की हैं। और एक जंग के मौके पर आपने जो जंगी लिबास होता है अपने बचाव के लिए, आपने दो पहने, दो जिरहें पहनी आपने अपनी हिफाजत के लिए। बहरहाल अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को करार बख्शा और आसमान को छत बनाया और तुम्हें सूरतें दी। फ़अहसना सुवरकुम, और तुम्हारी सूरतों को अच्छा बनाया। और रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। यहाँ बिलखुसूस मुसलमानों से खिताब है। और ओवरऑल तो सभी दाखिल हैं। मुसलमानों का इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मुसलमान पाकीज़ा खुराक खाते हैं, बाकी लोग तो हर किस्म की चीज़ें खा लेते हैं। ये अलग बात है कि आजकल मुसलमानों के बेस में बहुत से दरिंदे ऐसे मौजूद हैं कि जो हराम चीज़ को भी हलाल कहकर बेचते हैं और नापाक चीज़ें एक मुसलमान को खिलाते हैं। ये अल्लाह ही तुम्हारा रब है जो कि बाबरकत है। अल्लाह तमाम जहानों का परवरदिगार है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु, वो जिंदा है, नहीं है कोई इलाह मगर वही। तुम उसको पुकारो खालिस होकर उसके लिए दीन को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। आप कह दीजिए कि मुझे रोका गया है इस बात से कि मैं इबादत करूं उन माबूदों की जिनकी तुम करते हो अल्लाह को छोड़कर। लम्मा जाअनी अल बय्यिनातु मिर रब्बी, जबकि मेरे पास वाज़ेह दलाइल भी आ चुके हैं मेरे रब की तरफ से, और मुझे हुक्म दिया गया है अन उस्लिम लिरब्बिल आलमीन, कि मैं तमाम जहानों के परवरदिगार का फर्मा बरदार बन जाऊं। अब इस आयत में गोया तबलीग भी कर दी। अब अगली आयत में इंसान की हकीकत को वाज़ेह किया कि भाई अगर आप अपने अंदर गौर व फिक्र करें तो कैसे कैसे नामुमकिन काम हैं जो अल्लाह ने मुमकिन बनाए हुए हैं। तो मरने के बाद की जिंदगी कौन सी नामुमकिन है, अल्लाह उसे भी मुमकिन बना देगा। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर पानी के एक गलीज कतरे से, फिर पानी के उस गलीज कतरे को सुम्मा मिन अलका, जमा हुआ खून बनाया, फिर तुम्हें एक बच्चे की शक्ल में निकाला, फिर ताकि तुम पहुंच जाओ अपनी मजबूत उम्र को यानी जवानी को। तुम लितकूनु शुयूखा, फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। और तुम में से बाज तो ऐसे हैं जो बुढ़ापे से पहले ही वफात पा जाते हैं। तो तुम ताकि पहुंचो अजल मुसम्मा, एक मुद्दत मुतय्यना तक। और ये सारी तफसीलात हमने क्यों जिक्र की, वलअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल से काम लो, अकल को इस्तेमाल करो ताकि तुम समझो कि वाकई ये जो अल्लाह ने बयान किया है तो ऐसा ही है। जब सब कुछ ऐसा ही है तो एक नापाक कतरा पानी का कैसे प्रोफेसर बन गया, कैसे डॉक्टर बन गया, कैसे इंजीनियर बन गया, कैसे आलिम बन गया,
कैसे इतना बड़ा ओहदेदार बन गया और अपने आप को चौधरी कहने लगा, मोहल्ले का नंबरदार कहने लगा, सदर और वजीर आजम बन गया। है क्या? पानी का एक गलीज कतरा, गोश्त का लोथड़ा। तो जो अल्लाह इतना बड़ा इंसान बना सकता है, तो याद रखो, हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, वही जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। और ये सब करने के लिए वो किसी का मोहताज नहीं है। जब वो कोई काम करता है, इरादा करता है, किसी काम का फैसला करता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो उसे कहते हैं हो जा, वो काम हो जाता है। अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह अन्ना युसरफून, क्या आप नहीं देखते उन लोगों की तरफ जो अल्लाह की आयत के बारे में झगड़ते हैं, वो कहाँ फिरे जा रहे हैं? वो लोग जिन्होंने किताब को जुठला दिया और उन तालीमात को जुठला दिया, अरसलना बिही रुसुलना, जिनके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा था। आन करीब वो लोग जान लेंगे। अब आगे झूठे लोगों का अंजाम जिक्र किया है। इदिल अगलालु फी अनाक़िहिम, जब उनकी गर्दनों में तोक होगा और पाँव में बेड़ियां, वस्सलासिल युसहबून फिल हमीम, खोलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे। तुम फिन नारी युज़रून, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा भी जाएगा, आइना मा कुंतुम तुशरिकून, कहाँ है वो माबूदान बातिला जिनको तुम शरीक किया करते थे अल्लाह को छोड़कर। तो ये जवाब में कहेंगे, ज़ल्लू अन्ना, वो तो हमसे गुम हो गए, बल्कि हम तो पहले किसी चीज को पुकारते ही नहीं थे। ये अल्लाह ने तो इकट्ठा यहाँ जिक्र फरमाया है, लेकिन ये मुख्तलिफ औकात की उनकी बातें हैं। किसी मौके पर इनकार कर देंगे और फिर उनके हाथ पांव गवाही देंगे, और किसी मौके पर इकरार करेंगे और अपनी गलती का एतराफ भी करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो बात की है वो मेरे और आपके लिए समझने की भी है, और हमारे दिमाग के 14 तबक रोशन करने वाली भी है। अगर हम रोशन करना चाहें, ना करना चाहें तो पूरा कुरान पढ़ लें तब भी नहीं होगा। वो बात ये है, कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह करता है। यानी दुनिया में आखरत का इकरार करना चाहिए था, इनकार कर दिया। आखरत में दुनिया का इकरार करना चाहिए, दुनिया का इनकार कर बैठेंगे। जब आप पूछेंगे, आप पढ़ेंगे आगे दूसरे मकाम पर कि तुमने कितनी जिंदगी गुजारी, तो ये कहेंगे हम दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं बस, हालांकि पूरी जिंदगी गुजारी थी। तो दुनिया में आखरत का इनकार, आखरत में जाके दुनिया का इनकार। अच्छा, दुनिया में अल्लाह का इनकार, हालांकि अल्लाह का इकरार करना चाहिए और माबूदान बातिला का इनकार करना चाहिए, लेकिन दुनिया में अल्लाह का इनकार और माबूदान बातिला का इकरार। अब आखिरत में जो कुछ करते रहे उसका इकरार करना चाहिए, लेकिन वहां माबूदान बातिला का इनकार और अल्लाह का इकरार। हालांकि वहां अल्लाह का इनकार करना चाहिए और माबूदान बातिला का इकरार करना चाहिए, जो कुछ करते रहे। लेकिन अल्लाह कह रहा नहीं, कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, दुनिया में भी गुमराह, आखिरत में भी गुमराह। दुनिया में भी उलट, आखिरत में भी उलट। और ऐसा क्यों होगा? ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़ व बिमा कुंतुम तमरहून, इस वजह से कि तुम जमीन में नाहक इतराया करते थे और इस वजह से कि तुम तकब्बुर किया करते थे।
تفرحون اور تمرحون ملتے جلتے ان کے معنی ہیں، تھوڑا سا بہرحال میں نے فرق کر دیا۔ تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو کم تر سمجھا جاتا ہے، اور اترانے میں، عجب میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ہی خطرناک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عجب سے بھی محفوظ فرمائے اور تکبر سے بھی محفوظ فرمائے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ آگے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ یا تو ہم آپ کو دکھلا دیں گے وہ باتیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی ان پر عذاب بھیج کر، جیسا کہ بدر میں ذلیل ہوئے، احد میں ہوئے، خندق میں، بلکہ سب میں۔ یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے، لیکن یہ لوگ بچ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل بھی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تسلی دی ہے اور اپنا احسان بتلایا ہے، اور ساتھ ہی مشرکین مکہ کو بھی ان کی کئی باتوں کا جواب دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان کر دیے، اور بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، یعنی ان کے واقعات بیان نہیں کیے۔ کسی رسول کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی نشانی کو لے آئے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں وہی وہ دکھلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور ہمارا نظریہ بھی اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ ہاتھ کا اشارہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے اللہ نے کیے، پانی میں انگلیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کی، لیکن انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری کیے اللہ نے۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے گا، قضی بالحق وخسر هنالک المبطلون، تو حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، اور یہاں پر اہل باطل خسارے میں۔ چونکہ اہل عرب میں جانور پالنے کا رواج زیادہ تھا، ان کی گزر بسر بھی آپ جانتے ہیں انہی پر تھی، اور بطور سواری کے بھی وہ جانوروں کا ہی استعمال کرتے تھے، اور کھانے پینے میں بھی عام طور پر جانوروں کا استعمال تھا، اور ظاہر ہے جو چیز تھی تو اسی کا پھر کاروباری معاملات بھی اسی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے باقاعدہ اس کا ذکر فرمایا کہ یہ جانور بھی بطور احسان کے اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہیں، تم تو اس کو بھی پیدا کرنے پر یا ان کے نہ ہوتے ہوئے جو سہولیات تمہیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے، وہ ان کے نہ ہوتے ہوئے تم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو بنایا۔ پہلا فائدہ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، دوسرا فائدہ ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی منافع ہیں۔ منافع نمبر 3 مثلا دودھ وغیرہ ہے، چوتھا زیب و زینت بھی ہے کہ بھائی اس کے پاس اتنا مال ہے، پانچواں کہ جب موقع ملے وہ آپ کے پاس آپ کا یعنی بینک ہے، پیسہ ہے، جب پیسہ ضرورت پڑا بھینس پکڑی بیچ دی، 4-5 لاکھ میں بھی گئی اور آپ کا کام ہو گیا۔ جب کوئی ضرورت پڑی بھینس پکڑی بیچ دی اور پیسے آ گئے۔ تو ایک فائدہ یہ۔ چھٹا فائدہ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم پہنچو اس پر اس حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو، پیدل جاؤ گے تو مہینوں لگ جائیں گے، سواری پر جاؤ گے
تو اس سے ہاف ٹائم لگے گا۔ اور آج کے دور میں جو سواریاں ہیں، ظاہر ہے ٹھیک ہے انسان کی ایجاد کردہ ہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا نا، تو یہ سواریاں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہیں کہ جو سفر آپ مہینوں میں کرتے تھے آج آپ منٹوں اور گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ اسی طرح چھٹا اور ساتواں فائدہ یہ بھی ہے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم بوجھ بھی اٹھاتے ہو۔ کہ ایک مثال کے طور پر اگر کوئی چیز اٹھا کر آپ کو، فریج ہے، چرپائیاں ہیں، صوفہ ہے، بیڈ ہے، کچھ بھی آپ کو اٹھانا پڑ جائے تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، 4 6 8 بندے چاہیے اٹھانے کے لیے، لیکن ایک سواری آپ کا بہت سا سامان لے کر جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جاتی۔ تو اللہ اس لیے کہہ رہا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ نے تو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دی ہیں، تو تم کون کون سی اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہو گے؟ کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم کہتے رہو گے کہ نہیں یہ تو میری اپنی کمائی ہوئی ہے، یہ تو میں نے محنت سے حاصل کی۔ افلم یسیروا، کیا یہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین میں کہ دیکھیں کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ تھے تعداد کے اعتبار سے، ان سے زیادہ سخت تھے طاقت کے اعتبار سے، ان سے زیادہ اچھے تھے زمین کو جوتنے کے اور آباد کرنے کے اعتبار سے، لیکن نہ ان کے کام آئی فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، نہ طاقت ان کے کام آئی، نہ مال و دولت ان کے کام آیا، اکثر منہم، نہ ان کے کام آئے لشکر، کچھ بھی کام نہیں آیا ان کے ما كانوا يكسبون، وہ کمایا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے دیکھیں تعبیر کیسے کیا ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، بعض محدثین نے، مفسرین نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، بعض نے تو یہ ترجمہ کیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہا جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی، یعنی انہیں اندازہ ہوا کہ اب ہم پھنسنے لگے ہیں بس، تو فوراً کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ فرعون بھی جب دنیا میں تھا تو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا، لیکن روایات میں آتا ہے جب بحر کلثم میں غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کہا، روایات میں تفصیل آتی ہے، باقی تو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس نے وہ جملہ کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا، تو اس لیے یہ کہا، لیکن فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، چونکہ مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے تو نہیں نفع دیا ان کو ان کے ایمان نے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے۔ اب یہ صرف ترجمہ نہیں ہے، سنت اللہ فی قد خلت فی عبادی، یہ مجھے اور آپ کو دھمکی بھی ہے اور پیار بھرا پیغام بھی ہے، جیسے مرضی آپ لے لیں، کہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ بھائی آپ لوگ کہیں اس طرح کی الٹی حرکتیں تو نہیں کر رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پر بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا جب برسے پھر تم کہو آمنا باللہ وحدہ، پہلے سنبھل جاؤ، نہیں سنبھلو گے وخسر ہنالک الکافرون، یہاں پر خسارے میں ہوں گے کافر لوگ۔ یعنی جب یہ وقت آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے کسی قسم کی نہ کوئی مہلت ملے گی، نہ معذرت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔